السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآنک ورڈز میں ڈیزی سیریز کے لیسن نمبر 26 میں آپ کو خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم آج کل حرف کا ٹاپک پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم کچھ مزید حروف پڑھیں گے جو قرآن پاک میں بار بار دہرائے گئے ہیں، اور بار بار دہرائے جانے کی وجہ سے ان کو یاد رکھنا مشکل نہیں۔ لیسن نمبر 5 میں بار بار دہرائے جانے والے الفاظ میں بھی ہم ان حروف کا ذکر کر چکے ہیں۔ آپ نے حرف کے لیے یہی ذہن میں رکھنا ہے کہ حرف کیا ہے اور وہ کس کس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ سب سے پہلا حرف ہمارا ہے عن۔ عن کے معنی ہوتے ہیں کی طرف سے، یا سمپلی ہم سے بھی کہتے ہیں، یا کے بارے میں۔ مثال کے طور پر عن النعیم، نعمتوں کے بارے میں یا نعمتوں کے متعلق۔ عن المجرمین، مجرموں سے۔ عن ذکری، میرے ذکر سے۔ ایک اور حرف ہے ہمارے پاس من، اس کے معنی بھی ہوتے ہیں سے۔ من الف شہر، 1000 مہینوں سے۔ من الظلمات، اندھیروں سے۔ من الناس، لوگوں میں سے۔ من الف شہر، 1000 مہینوں میں سے۔ من الظلمات، اندھیروں میں سے۔ ومن الناس، لوگوں میں سے۔ تو آپ نوٹ کریں عن اور من میں فرق کیا ہے۔ عن کے معنی بھی ہوتے ہیں سے، لیکن اصل میں وہ ہے کی طرف سے، یعنی فرام، جبکہ من کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز میں سے، جیسے لوگوں میں سے، اندھیروں میں سے یا مہینوں میں سے۔ تو استعمال کا فرق ہے۔ اس کے علاوہ من ایک اور سینس میں بھی استعمال ہوتا ہے جس کو من زائدہ کہا جاتا ہے، یعنی ایکسٹرا من، یعنی اس کا ترجمہ نہیں کیا جاتا۔ مثال کے طور پر من بعد موتکم، اس کے معنی ہوتے ہیں تمہاری موت کے بعد۔ اس میں من کا کوئی ترجمہ نہیں کیا گیا، اور اس کی پہچان بہت آسان ہوتی ہے۔ اکثر یہ بعد سے پہلے ہی استعمال ہوتا ہے، یا اگر اس کے علاوہ یہ کہیں استعمال ہوا ہوگا تو آپ اگر وہاں من کا ترجمہ سے کریں گے تو اس سے صحیح ترجمہ نہیں بنے گا۔ مثال کے طور پر وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو پست رکھ۔ اب اگر ہم کہیں کہ اپنی آواز میں سے پست رکھو تو یہ صحیح ترجمہ نہیں بنے گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس حرف ہے الا۔ الا کے معنی ہوتے ہیں کی طرف، یعنی ٹوورڈز۔ مثال کے طور پر الا دار السلام، سلامتی کے گھر کی طرف۔ الا جہنم، جہنم کی طرف۔ الا المسجد الاقصی، مسجد اقصی کی طرف۔ اس کے بعد حرف ہے علی۔ علی کے معنی ہوتے ہیں پر۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، قادر ہے۔ وتوکل علی اللہ، اور بھروسہ رکھو اللہ تعالیٰ پر۔ اس کے بعد ہمارے پاس حرف ہے فا۔ فا زبر فا، اس کے معنی ہوتے ہیں پس یا تو، یا پھر یہ حرف عطف ہے۔ عطف کا معنی دو جملوں کو جوڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی بات ابھی جاری ہے، اور یا پھر پس، thus، therefore، then، اس طرح کے الفاظ کے ساتھ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ فَمَن تَعَجَّلَ، پس جس نے جلدی کی۔ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، پس تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، پس یقیناً اس نے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ فَأَخَذَتْكُمْ، پس تمہیں پکڑ لیا۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ، پھر بدل ڈالا۔ ان کے معنی ہوتے ہیں یہ کہ، ان تصدقوا، یہ کہ تم صدقہ کرو۔ ان یبعثک، یہ کہ وہ تمہیں پہنچائے۔ ان تشیع، یہ کہ پھیلے۔ ان یشرک، یہ کہ وہ شریک بنایا جائے۔ تو ان کے معنی ہوتے ہیں کہ، اور ان کے معنی ہوتے ہیں اگر۔ مثال کے طور پر ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کرو۔ ان کنتم تحبون، اگر تم محبت کرتے ہو۔ اس کے علاوہ ان کے ایک معنی نہیں کے بھی ہوتے ہیں، یعنی ان کا ترجمہ نہیں کیا جاتا ہے، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ اس آیت میں آگے اللہ کا لفظ بھی استعمال ہوا ہوگا۔ مثال کے طور پر ان ھذا الا قول البشر، نہیں ہے یہ مگر
انسان کا کلام، یا آپ اس کا ترجمہ ان اور الا ان دونوں کو اگنور کر کے بھی کر سکتے ہیں، یعنی ھذا قول البشر، یہ انسان کا کلام ہے۔ لیکن ان اور الا کو لگانے سے اس میں ایک تاکید پیدا ہو جاتی ہے، حصر کا مفہوم ہو جاتا ہے، یعنی کہنے کا انداز ہوتا ہے، یعنی یہ کلام تو صرف انسان کا ہی کلام ہے، یا یہ اور کچھ نہیں مگر انسان کا ہی کلام ہے۔ تو تاکیدی اسلوب ہے، جملے کو کہنے کے مختلف اسٹائلز ہوتے ہیں۔ اسی طرح ان الکافرون الا فی غرور، یہ بھی ان ہی ہے، لیکن اس کے اوپر زیر اس لیے آئی ہے کہ اس کے آگے والا لفظ جزم سے شروع ہو رہا ہے۔ الکافرون، اس کا الف نہیں پڑھا جاتا، اسی وجہ سے نون پر زیر دے کے الکافرون سے ملایا جاتا ہے۔ ان الکافرون، نہیں ہے یہ کافر مگر دھوکے میں، یعنی یہ کافر صرف دھوکے میں ہی ہیں۔ تو آج کا لیسن ہمارا یہاں مکمل ہوا۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ کچھ حروف جو قرآن پاک میں بار بار استعمال ہوئے ہیں وہ کن کن معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کا لیسن سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے، کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھئے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔